السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ابھی جو ہے نا سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اچھی پریس کانفرنس تھی سعد رفیق صاحب کی. اور سعد رفیق کی پریس کانفرنس ویسے تو مختلف سوالات کیے گئے، لیکن اس کا لب لباب یا لب لباب جو ہے نا وہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حکومتی وزراء نے دھمکیاں دی ہیں. ٹھیک ہے جی، دھمکیاں دی ہیں، تو ان دھمکیوں کا انہوں نے کہا جی کہ نوٹس لیں. اور انہوں نے کہا جی کہ نوٹس ظاہر حکومت تو نہیں لے گی، بلکہ وہ تو کل ہی شبلی فراز اور فواد چودھری کو انہوں نے صحافیوں نے کہا کہ سر جی بہت زیادتی ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن جہنم میں جائے، آپ کہتے ہیں ایسے الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے، اور انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں نواز شریف سے اور اپوزیشن سے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، تو اس لیے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. تو ان فواد چودھری نے اور شہباز شریف نے وہ جی دیکھیں گے، یہ سوال ان سے پوچھیں، یہ وہ. ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ایک غلط بات کو اس کی مذمت ہی کر دے. جتنے بھی ہیں یہ سب کٹ پتلی کے کٹ پتلی ہیں، آپ یقین کریں. اس سے میرا آپ سمجھ گئے ہیں نا، کٹ پتلی کے آگے کٹ پتلی ہیں، اور ان کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ نے نہ نہیں کرنی، بس یس سر والے یہ گگو گھوڑے ہیں. یس سر والے گگو گھوڑے، بس ان کے ذہن میں ہے کہ جو عمران خان نے کہہ دیا ہے وہی اٹل ہے، چاہے اس نے وہ رات کو ہی کہا ہو. دن کو صبح اس کا اور بیان ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے تو دستخط کیے ہی نہیں، کہتا ہے نا. تو اس کے اوپر بھی اتنا یہ اندر ٹرسٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ کٹ پتلی کے کٹ پتلی ہے، یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. سعد رفیق صاحب نے کہا کہ یہ انصاف کے ادارے جو ہیں اس کا نوٹس لیں. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نوٹس لے، لیکن نہ صحیح سپریم کورٹ کے بھی پر جلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، سپریم کورٹ کے بھی پر جلتے ہیں. وہ کیسے نوٹس لیں گے؟ وہ نوٹس نہیں لیں گے. یہ نوٹس عوام کو لینا پڑے گا. اور سعد رفیق صاحب 13 تاریخ کو پارلیمنٹ کا بھی گھراؤ ہے، سپریم کورٹ کے باہر بھی میڈیا اور یہ جا رہے ہیں. آپ کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، آپ نے ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے. آپ نے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا. اس کے اوپر پریس کانفرنس ہونی چاہیے کہ کارکن وہاں پہ پہنچے کم از کم 1 لاکھ کی تعداد میں پہنچے. لیکن نہیں سر جی، پھر وہ مسئلے گڑبڑ ہو جاتے ہیں نا، مسئلے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اور ہم نے جو ہے وہ اپیل کی ہوئی ہے، ہمارے جو وکلاء کے نمائندے ہیں نا، لطیف افریدی صاحب اور خوش دل فہیم صاحب، ان سب نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. لیکن ابھی تک صرف سیاسی بیان اخباروں میں یا ٹی وی پہ آ رہے ہیں. یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم جی وفد لے کے آئیں گے اور ہم اس میں بھرپور شرکت کریں گے اور ہم وکلاء کے ساتھ ہیں، میڈیا کے ساتھ ہیں. کم از کم یہ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ والے مل کے وہاں پاور شو کریں، 1 لاکھ بندہ لے کے آئیں. یہ کوئی مشکل ہے ان کے لیے؟ پی ڈی ایم کی کتنی جماعتیں ہیں جی؟ 9 جماعتیں ہیں. تو 9 جماعتیں 10-10 ہزار کارکن لے کے آئے نا وہاں پہ. لیکن انہوں نے ابھی تک اناؤنس ہی نہیں کیا. پرسوں وہاں پہ دھرنا ہے، ہمارا کیمپ لگنا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ان کی طرف سے ابھی کوئی بھی پذیرائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. پھر یہ عوام کے کہتے ہیں کہ جی اسی کی کریے جی. اب ہم قیادت کر رہے ہیں، وکلاء قیادت کر رہے ہیں، میڈیا قیادت کر رہی ہے، تو آئیں. لیکن ادھر سر جی ہر بندے کی اپنی اپنی ڈفلی ہے اور اپنا اپنا راگ ہے. تو یہ پھر باتیں تو بڑی کرتے ہیں. اسی مہنگائی کے حوالے سے نکلے لوگ اور مہنگائی کے اوپر ہی آ کے باتیں کریں. ان کو پلیٹ فارم مل رہا ہے، اتنا بڑا سپریم کورٹ بار کا، پاکستان بار کونسل کا پلیٹ فارم مل رہا ہے، تو اس کے لیے یہ آئیں. لیکن یہ نہیں آئیں گے سر جی، یہ اس طرح نہیں آئیں گے. لیکن یہ صرف عوام کے ساتھ وہ جی مہنگائی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو، خدا حافظ.